سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام جناب مصطفیٰ مقدس مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا پر، جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ محترم حضرات، آپ نے ابھی عالم بعمل فاضل بے بدل حضرت مولانا مفتی کتاب الدین صاحب قبلہ مدجلہ العالی سے نہایت ہی فصیح و بلیغ بیان سماعت فرما لیا ہے، اور بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب دو حصوں میں پوری دنیا کے لوگ بٹے ہوئے ہیں تو ہمیں کن لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرے بندو، جب میری عبادت کے لیے کھڑے ہو اور سورہ فاتحہ کی منزلوں سے گزرو تو مجھ سے دعا کا وہ پیرایا اختیار کرو جو دعا مانگنے کا سلیقہ سورہ فاتحہ میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دے، اس جماعت کا راستہ دے، انسانوں میں جو طبقے دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں اس طبقے کا راستہ دے جس راستے پہ چل کر لوگوں نے تیری بارگاہ سے انعام حاصل کیا۔ یہ انعام حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دوسری آیت میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے نبیوں کی جماعت ہے، یہ ہمارے صدیقین کی جماعت ہے، یہ شہداء و صالحین کی جماعت ہے، یہ اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، دیکھو تو صحیح یہ کتنے بہترین تمہارے ساتھی ہیں۔ تو حضرت کی اس تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چلنا پڑے گا انبیاء کرام کے راستے پہ، صدیقین کے راستے پر، صلحاء و صالحین کے راستے پر، اولیاء اور متقین کے راستے پر۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ دنیا میں ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم پہ انعام کی بارش ہو، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مصیبتوں کی گھنگھور گھٹاؤں کے سیلاب میں سونامی کی طرح ہم بہہ جائیں۔ اب ان باتوں کو سننے کے بعد اگر ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اڑا دیا تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ان کی راہ پہ چلنا پسند نہیں کرتے جو اولیاء اور صلحاء کی راہ ہے۔ اور اگر اس کو سننے کے بعد آج سے آپ نے اپنی روش بدل دی، اگر جھوٹے ہیں تو سچے بن جانے کی کوشش کیا، ظالم ہیں تو عادل بن جانے کی کوشش کی،
بے نمازی ہیں تو نمازی بن جانے کی کوشش کی، بے مروت ہیں تو بامروت بن جانے کی کوشش کی، غاصب ہیں تو حق دینے والا بن جانے کی کوشش کی، برے ہیں تو بھلا بن جانے کی کوشش کی، بے حیا ہیں تو شریف اور حیادار بن جانے کی کوشش کی، بغاوت کی راہ پہ چلتے ہیں تو اللہ و رسول کی اطاعت کی راہ پہ چلنے کی کوشش کی۔ اگر آپ نے اس زاویہ نظر سے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کیا تو پھر موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے میرے جو عرقے انفعال کے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت کی پوری تقریر پہ تبصرہ کروں، مگر پھر کبھی انشاءاللہ۔ بہت پیاری تقریر فرمائی ہے۔ میں نے حضرت نے 11ویں شریف کی نسبت سے اولیاء کی نسبت سے گفتگو کی ہے۔ میں اولیاء کے سرتاج انبیاء کی نسبت سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور انبیاء کی نسبت میں بھی امام الانبیاء کی نسبت سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سارے نبیوں سے بالا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں کی آتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی ہے، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستان ہے، وہ ناطق جس کے آگے مہر بدلب بلبل سدرا، وہ ناطق جس کے آگے مہر بدلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی ہے۔ حضور اس طرح گزرے گردش بینائے گردوں سے، نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی۔ کہاں کا دشت ایمن طور کیا، برق تجلی کیا، کہاں کا دشت ایمن طور کیا، برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔ حبیبی یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، اور سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ محترم حضرات، یہ ماہ مبارک ربیع الاخر ہے۔ اس سے پہلے جو چاند ہمارے سر پہ سایہ فگن تھا وہ ربیع الاول کا مژدہ سنا رہا تھا۔ ربیع کی فصل کو آپ جانتے ہیں، ربیع کے زمانے کو آپ جانتے ہیں۔ ربیع کا زمانہ خزاں کا زمانہ نہیں ہوتا، بہار کا زمانہ ہوتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں نہیں آئے، شعبان میں نہیں آئے، رجب میں نہیں آئے، شوال میں نہیں آئے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے میلاد کا انتخاب ربیع الاول میں فرمایا۔ ربیع فصل بہار کا نام ہے، اور حضور کی ذات کائنات کی اولین فصل بہار ہے۔ تو بہار میں آنے والا نبی، ہدایت لے کے آنے والا نبی، رحمت لے کے آنے والا نبی، اخلاق کے اوصاف لے کے آنے والا نبی، بدعقیدگی کو خوش عقیدگی میں تبدیل کرنے والا نبی، بدعملی کو صالحیت کا جامہ پہنانے والا نبی، زاویہ فکر کو بدل دینے والا نبی، نظریات کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دینے والا نبی، کفر کی جگہ اسلام کو نصب کر دینے والا نبی، شرک کی جگہ ایمان کا علم بلند کرنے والا نبی، بدعت کی جگہ سنتوں کا چراغ جلانے والا نبی ماہ ربیع الاول میں آئے، جن کا میلاد مبارک ہم اور آپ بڑے دھوم دھام سے جشن میلاد النبی کی شکل میں مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے۔ موٹی موٹی باتیں آپ کی فکر کے اعتبار سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں میلاد النبی کو دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میں میلاد النبی کو تکمیل انسانیت کی آخری کڑی کی منزل میں دیکھتا ہوں، بلکہ یوں کہوں کہ کائنات عالم میں پروردگار عالم کی مشیت نے جو فیصلہ فرمایا، اس کائنات کی تکمیل کے آخری مرحلے کا نام میلاد النبی ہے۔ آغاز آدمیت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ میرے بندے میری اطاعت کریں، میرے بندے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، میرے بندے مجھی کو مختار مطلق مانیں، میرے بندے مجھی کو اپنا ذاتی طور پر مددگار اور معاون سمجھیں۔ ہمیں حکم بھی دیتا ہے اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس انسان کا جنت میں امتحان لے لیا گیا، اور امتحان کے لیے ایک شجر کا انتخاب کر دیا گیا، اور جناب آدم کو جنت کی تمام نعمتوں سے نواز کر ان کے سامنے ایک شرط رکھ دی گئی کہ آدم جنت کی ہر چیز سے محظوظ ہونا، مگر وہ ایک انتخاب کر دیا گیا شجر کا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ درخت بد نصیب تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ درخت منحوس تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس درخت میں کوئی بدشگونی تھی۔ بدشگونی کا جنت سے کیا واسطہ، بد نصیب کا جنت سے کیا واسطہ، محروم القسمت کا جنت سے کیا واسطہ؟ تو جنت میں جو شے ہے وہ بہترین قسمت کی مالک ہے، وہ درخت بھی اپنی ساخت میں بہترین ہی قسمت کا مالک تھا، مگر امتحان حضرت انسان کا مقصود تھا۔ فرمایا آدم اس درخت کے قریب مت جانا، فلا تقربا هذه الشجرة، خبردار اس درخت کے قریب آدم مت جانا، اور اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو حد سے گزرنے والوں میں ہو جاؤ گے، وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم علیہ السلام نے بھی طے کر لیا کہ بالکل نہیں جانا ہے، رب کی اطاعت میں ہماری بندگی پروان چڑھے گی۔ ایک عزم مصمم کر لیا جناب آدم نے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، مگر ہوا کیا؟ انسان کی سرشت میں بھول بھی رکھی گئی۔
تو قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم کو ذلت دے دیا، دھوکہ دے دیا، اور آدم علیہ السلام اس کے دھوکے اور اس کے فریب کا شکار ہو گئے۔ جو نہیں کرنا تھا وہ کر گئے، مگر نہ نیت تھی نہ ارادہ تھا۔ نیت اور ارادہ تو یہ تھا کہ کسی قیمت پہ وہ کام نہیں کریں گے جس کام سے ہمارے رب نے ہم کو منع کیا ہے۔ تو جنت ہی میں انسانوں کے باپ کا امتحان لے کر انسانوں کی فطرت کو قدرت نے علیحدہ کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام پھسل گئے، اور جو ہی ہوش آیا کہ یہ کیا کیا، تو فوراً سر پٹک کے رونے لگے رب کی بارگاہ میں، اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب، جان بوجھ کر ہم نے یہ نہیں کیا، دھوکہ ہو گیا، ایک غفلت سی آ گئی، ہم غفلت کا شکار ہو گئے معبود، مگر ہم تیرے غدار نہیں ہیں، ہم ہیں تیرے ہی وفادار۔ اے معبود، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، تو نے ہمیں نہیں معاف کیا، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں۔ اب دیکھیے جنت میں یہ مناظر سامنے آ رہے ہیں، منع کیا، مانے بھی، بھول ہو گئی، چلے گئے، غلطی کا احساس ہوا، رونے دھونے لگے، معاف کر دے پروردگار۔ یہ ہے روز اول کی کہانی آپ کی۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کا امتحان جنت میں اس لیے لے لیا گیا کہ دنیا میں بھی جا کر اپنی اس فطرت سے الگ یہ نہیں ہو پائے گا، ذلت ہوگی، دھوکہ ہوگا، گڑبڑ بھی ہوگا، یہ گمراہ بھی ہوگا، یہ بد مذہب بھی ہوگا، یہ بد دین بھی بنے گا، یہ اس لیے کہ بھول میں آدمی حد سے گزر جایا کرتا ہے۔ اور وہاں جنت میں انہیں رکھا، معاف کیا، حکم ہوا کہ اب زمین پہ اترو، تو اترے بھی تو اکیلے نہیں اترے، میاں بیوی بھی ساتھ میں اترے، اور وہ دشمن بھی جنت سے ساتھ ہی ساتھ نکالا گیا جس نے دھوکہ دیا تھا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا انسانوں سنو، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب جنت میں تمہارے باپ کو اس نے نہیں چھوڑا تو گناہوں کی بھری دنیا میں تم کو وہ کیا چھوڑے گا؟ ہم سے وعدہ لے کے جا رہا ہے کہ میں آگے بھی بیٹھوں گا انسانوں کے، پیچھے بھی، داہنے سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے اس کی اولادوں کو قیامت تک کی طاقت مجھے دے دے، اتنا بہکاؤں گا، اتنا بہکاؤں گا، اتنا ذلیل کروں گا، اتنا تیرا باغی بنا کر کے اس کو رکھوں گا، تیرے دین کا اتنا دشمن اس کو بنا کے رکھوں گا کہ میں ثابت کر دوں گا کہ یہ تیری اطاعت کے لائق نہیں ہے، یہ تو ہماری ہی طرح ایک باغی چیز ہے جس کو تو نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ رب نے کیا فرمایا؟ جا، جو تیرے ہوں گے تیرے ہی ساتھ ان انسانوں کو بھی میں جہنم میں ڈھکیل دوں گا۔ اس کے بعد وہ خود بولا کہ پروردگار، تیرے صالح بندوں کی فطرت مجھ پہ آشکارا ہو چکی ہے، جو تیرے صالح بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکتا، اور وہی وہ بندے ہیں جو ہر وقت اس کے داؤ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی غفلت کی چادر نہیں اوڑھتے، ہمیشہ ہوشیار اور بیدار ہو رہتے ہیں، اور نظر اس بات پہ رکھتے ہیں کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے وہ کرنا ہے، اور اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچنا ہے۔
تو یہ دو پیمانے جو مفتی صاحب نے آپ کے سامنے رکھے کھل کے آ گئے سامنے۔ ابلیس نے بھی غلطی کی تھی مگر وہ اپنی غلطی پہ اکڑ گیا تو اکھڑ گیا۔ اور آپ کو بتاؤں اکڑنے اکھڑنے کی بات دیہات کا مجمع ہے، ورنہ تابش خنجر احساس کی آغوش میں مجھے تو ہر تمنا مجروح نظر آ رہی ہے، اور ساز ہستی سے ہر اٹھتی ہوئی آواز بارے ناکامی پیہم سے دبتی چلی جا رہی ہے۔ میں اس زبان کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے بہت آسان زبان کا استعمال کر رہا ہوں۔ جو اکڑا وہ اکھڑا، جو جھکا وہ بچا۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک طوفان آیا، طوفان میں سڑکیں جو جام ہو گئیں، گاڑیاں رک گئیں اور گھنٹوں آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ معلوم ہوا کہ ایک تناور درخت تھا جو اس ہوا کے زور میں اکھڑ گیا اور وہ روڈ پہ گر پڑا ہے۔ اب اسے کاٹا جائے گا، چھانٹا جائے گا، ہٹایا جائے گا، اس کے بعد راستہ صاف ہوگا۔ تو طوفان میں جو درخت اکڑ کے کھڑا رہتا ہے وہی اکھڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھاس کتنی چھوٹی ہے، کتنی کمزور ہے، کتنی نازک ہے کسی طوفان کے بس کی بات کہ اس جھکی ہوئی گھاس کو اکھاڑ دے؟ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اکڑا ہوا تھا اس لیے اکھڑا ہے، یہ جھکی ہوئی ہے اس لیے سنوری ہوئی ہے۔ آدم جھک گئے تھے اس لیے سنور گئے، ابلیس اکڑ گیا تھا اس لیے اکھڑ گئے۔ زمین پہ آپ کیسے آئے؟ آدم علیہ السلام کے پاس تو ساری بہاریں تھیں، اور جنت کی نعمت مسلمانوں مجھ سے سن لو، سارے جہان کی جتنی نعمتیں ہیں سب کو اکٹھا کر لو تو جنت کی نعمت کے ایک ذرے کے مقابلے میں بھی سارے جہان کی یہ جانکاری والی نعمتیں لا حاصل ہو کے رہ گئیں۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پروردگار کی، تو آپ کو تو وہیں رکھا گیا تھا۔ تو جہاں رکھا گیا تھا، جو گھر تھا، جو مکان تھا آپ کو تو وہیں جانا چاہیے نا۔ اپنا گھر چھوڑ کے جو کسی دوسرے کے گھر میں جاتا ہے وہ نکٹو کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا ہے؟ ہر پردیسی پردیس میں بھی کماتا اس لیے ہے کہ اپنے گھر واپس جائے۔ پردیس میں کمایا وہیں گنوایا اور اپنے گھر کی فکر نہیں کیا، تو ایسا آدمی کیا ہلاکت سے بچ سکتا ہے؟ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک محل بنانا ہے، آپ نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک بزنس کرنا ہے، آپ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے اس دنیا میں بہت اچھے ڈھنگ سے زینت کے ساتھ رہنا ہے، گرمی کے دنوں میں مجھے اے سی لگا کر گرمی کو رفع دفع کرنا ہے۔ تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وطن چھوڑا، بدیش چلے گئے۔ آپ کے ہاں بھی لوگ ہوں گے، وہاں کما رہے ہیں، یہاں پیسہ بھیج رہے ہیں، تو جھوپڑی مکان عالیشان محل میں تبدیل ہو گیا۔ پیسہ جو وہاں کمایا، اس پیسے کو اگر وطن کے لیے لگایا تو وطن میں آ کر کے آپ کو آرام ملے گا، اور وطن میں نہ لگانے کے بجائے جہاں گئے وہیں زندگی اڑاتے پڑاتے رہے تو وطن میں آپ کو رہنے سہنے کی کوئی جگہ میسر آ سکتی؟ آپ کا وطن جنت ہے، آپ جنت سے زمین پر آئے، تو ہم اور آپ پردیسی ہیں۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم لوگ مسافر ہو، تو مسافر ہلکا پھلکا سامان رکھتا ہے۔ ہم جب مسافر ہیں تو یہ جگہ ہماری نہیں ہے، ہم تو سفر میں ہیں نا، اور جب سفر میں ہیں تو ہمیں اپنے گھر کی طرف واپس جانا چاہیے۔ تو گھر جانے کے لیے، کمانے کے لیے اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا، گھر سے تو نکال دیے گئے، اب گھر بہت اوپر ہے،
گھر پہ جانے کے لیے جب تک ہم کمائی نہیں کریں گے تب تک گھر جا سکیں گے؟ میں بامبے سے آپ کے پاس آیا ہوں، اگر ٹکٹ نہیں ہوتا تو میں آ سکتا تھا، اگر ہیوی ٹکٹ نہیں ہوتا، معمولی ٹکٹ ہوتا تو ٹرین سے دھکے کھاتے ہوئے 24 گھنٹے میں الہ آباد پہنچتا۔ ہائی ٹکٹ میرے پاس تھا، زیادہ رقم لگا کر کے ٹکٹ لیا تو 2 گھنٹے میں ہوائی جہاز سے آ گیا۔ تو آپ کے پاس جتنی زیادہ رقم ہوگی آپ کا سفر اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا، جتنی زیادہ آپ کے پاس رقم ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ عیش و عشرت میں رہیں گے۔ دنیا میں آئے ہیں آپ کمانے کے لیے، تو دنیا میں کیا کمانے کے لیے آپ آئے ہیں؟ دنیا میں آپ آئے ہیں آخرت کمانے کے لیے، دنیا میں آپ آئے ہیں اپنا کھویا ہوا گھر واپس لینے کے لیے۔ تو اس دنیا میں اللہ نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ آپ کو آزما لے کہ کمانا کون چاہتا ہے اور گنوانا کون چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسانوں، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے بیچ میں تم کو رکھ کر ہم آزما لیں کہ اچھی کمائی کون کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھیجا گیا اس دنیا میں اچھی کمائی کے لیے، تو اچھی کمائی کے لیے کوئی ماڈل ہو اس کو دیکھ کر کمائی کمائیں۔ وہ اچھی کمائی کیا ہے؟ اس اچھی کمائی کا راستہ بتایا نبیوں نے، اس اچھی کمائی کا راستہ بتایا غوث الاعظم نے، اس اچھی کمائی کا راستہ بتایا خواجہ ہند نے، اس اچھی کمائی کا راستہ بتایا ایسے جیسے ایسے داعیان اسلام نے۔ تو جب اس اچھی کمائی کا راستہ بتا دیا گیا اور وہی کمائی آخرت میں آپ کے کام آنے والی ہے، تو اب تو اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے، آپ اس اچھی کمائی کی طرف آئیے۔ وہ اچھی کمائی شراب پینا نہیں ہے، وہ اچھی کمائی شراب پی رہے ہو تو چھوڑ دینا ہے، وہ اچھی کمائی نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو نماز کو پکڑ لینا ہے، وہ اچھی کمائی جھوٹ بولنا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہو تو اس کو ترک کر کے سچ بولنے کی عادت سیکھنا ہے۔ گویا جتنی نیکیاں ہیں وہ اچھی کمائی ہیں اور جتنی برائیاں ہیں وہ آپ کی ہلاکت کا سامان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو جاہل سے جاہل آدمی بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ گناہ بری چیز ہے، اور گناہ کے جتنے لوازمات ہیں ہر آدمی چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو وہ جانتا تو ضرور ہے کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ بری بات ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ ایمان والو، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تم اپنے گھر کی طرف آؤ، اور جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے انہیں بھی اپنے گھر کی طرف بلاؤ۔ تو ہماری ذمہ داری صرف اچھے عمل کی کمائی کرنا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اچھے عمل کی کمائی نہیں کر رہے ہیں انہیں بھی اچھے عمل کی دعوت دے کر انہیں بھی مالدار بنا دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے باپ دادا اس دنیا سے چلے گئے، آج ہم ہیں، کل ہم بھی نہیں رہیں گے، پرسوں آنے والی نسلیں ہوں گی وہ بھی نہیں رہیں گی، قیامت تک تو یہ مرنے والا اور پیدا ہونے والا سلسلہ جاری رہے گا۔ کوئی آئے کوئی جائے، یہ تماشا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں جانے کے لیے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہوگا، مگر مرنے کے بعد اللہ پھر اسی طرح ہمیں زندہ کرے گا، اسی طرح ہم بولیں گے، اسی طرح ہم دیکھیں گے، اسی طرح ہمارے پاس عقل بھی ہوگی، ہمارے پاس علم بھی ہوگا۔ بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں تھے نا، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا نا، موت کے گھاٹ اتارے گا پھر پیدا کرے گا۔ تو اس دنیا میں تو موت کے پل کو پار کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، مگر مرنے کے بعد جب زندگی دے گا تو پھر کبھی مرنا نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جب سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے اور جب سارے جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، جب انسانوں کی قسمت کا فیصلہ مکمل ہو چکا ہوگا، اس وقت اللہ کا حکم ہوگا اب موت کو لاؤ۔
موت کو ایک بھیڑ کی شکل میں فرشتے لائیں گے اور جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے ہی اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو جب موت ہی کو ذبح کر دیا گیا تو پھر کس کی موت آنی ہے؟ اب جو جنت میں ہے جنت میں ہے، جو جہنم میں ہے جہنم میں ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنے عمل سے اپنی جنت بناتے بھی ہیں اور آپ اپنے عمل سے جہنم جانے کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہاں، مگر جنت جانے کے لیے آپ کو امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ جنت جانے کے لیے آپ کو جنت کے لیے مشقتیں جھیلنی پڑیں گی، اس لیے کہ کسی بھی کامیابی کے لیے گھر بیٹھے کامیابی نہیں ملا کرتی۔ کامیابی کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کامیابی کے لیے ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ صبح سویرے آپ جگا دیتے ہیں، اس کو کتنا روتا ہے صبح جاگنے کے بعد، مگر آپ اسکول سمجھاتے ہیں، اس کا مستقبل سمجھاتے ہیں۔ ٹھنڈک کی رات میں بھی آپ اپنا الارم لگا کر کے سوتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، خود بھی نہاتے ہیں، بچے کے بھی نہلاتے ہیں، لے جا کے اسکول میں پہنچاتے ہیں۔ یہ بچے کو آپ اسکول کیوں پہنچا رہے ہیں؟ یہ تو اس کے سونے کا زمانہ تھا، آپ نے اسے جگہ کیوں دیا ہے؟ یہ تو اس کے آرام کرنے کا زمانہ تھا، آپ نے اس کو مشقت میں کیوں ڈال دیا ہے؟ اس لیے مشقت میں ڈالا ہے، اور اس لیے مشقت میں ڈالنے کی ورزش اس کو کروا رہے ہیں، طریقہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا مشقت کے اندر ہی راحت چھپی ہوئی ہے۔ اگر مصیبت کے اندر راحت نہیں چھپی ہوتی تو ہم تمہاری عظیم الشان نیند کی قربانی نہیں دیتے۔ حضرات، اسی طرح سے بچے کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں۔ ایک بچہ پڑھ رہا ہے، گریجویٹ ہو رہا ہے، ایک بچے نے انٹرمیڈیٹ کر لیا ہے، اس کے بعد بچہ کدھر جاتا ہے؟ اسی وقت تک پہنچتے پہنچتے بچہ سوچنے لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر کہاں ہے، ہمارا مستقبل کہاں ہے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، دنیا میں باعزت طریقے سے ہم کیسے زندہ رہیں گے۔ ایک بچہ سوچنے لگتا ہے، کب؟ 12ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے۔ اس کے بعد وہ لائن لیتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں یہ لائن لے لو، تو کہتا ہے نہیں پاپا، یہ اس لائن میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس لائن میں فائدہ ہے، اس لیے میں یہ لائن لینے کے بجائے یہ لائن لوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نقصان نہیں چاہتا، بچہ بھی باپ کو مشورہ دیتا ہے اس لائن میں فائدہ کم ہے اور اس لائن میں فائدہ زیادہ ہے، اس لیے میں فائدے کی طرف جاؤں گا۔ کوئی بچہ انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے، کوئی بچہ میڈیکل کالج میں جا رہا ہے، کوئی بچہ سائنٹسٹ بننے جا رہا ہے، کوئی بچہ لا پڑھ کر کے مقدموں کو فیصل کے لیے جج بننے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اپنی دنیا بنانے کے لیے ہو رہا ہے، دنیا میں اپنی ایک عزت حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ مگر یہ جو ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ورثیئر بن گئے، یا ہمارے جیسے لوگ ایم پی بن گئے، تو آخر یہ بننے کے بعد چاہے اس دنیا میں جس طرح سے بھی رہیں، اگر ایم پی ہی بننا مقصد ہے ہمارا، صرف ڈاکٹر ہی بننا مقصد ہے ہمارا، صرف انجینئر ہی بننا مقصد ہے ہمارا، تو یہ مقصد ہمارا ساتھ کب تک دے رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت کی آخری ہچکی آنے سے پہلے تک دے رہا ہے۔ اس کے بعد نہ یہ ڈاکٹری ہمارا ساتھ دینے جا رہی ہے، نہ یہ انجینئرنگ ہمارا ساتھ دینے جا رہی ہے، نہ یہ راجنیت ہمارا ساتھ دینے جا رہی ہے۔ ادھر تو ساتھ کا معیار ہی کچھ دوسرا رکھا گیا ہے۔ ادھر تو یہ پوچھا جائے گا نماز کی دولت لے کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، روزے کی دولت لے کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، زکوٰۃ دے کر اعمال صالحہ کی دولت لے کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، اچھا اخلاق دنیا میں برت کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، ہمارے دین کی دعوت دے کر بندوں کو آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، برائیاں مٹا کر بھلائیوں کی فصل اگا کر دنیا سے آئے ہو یا نہیں آئے ہو۔ وہاں تو جو ہماری نعمت ہے، وہاں جو ہماری دولت ہے، اس دولت کا نماز ہے، وہاں اس دولت کا نام حسنات ہے، وہاں کی اس دولت کا نام خیرات ہے، وہاں کی اس دولت کا نام آپس میں محبت ہے، وہاں کی اس دولت کا نام اتفاق و اتحاد ہے، وہاں کی اس دولت کا نام بھلائیوں کی آماج گاہ ہے۔ اگر یہ دولت آپ لے کے گئے
تو ویسا آپ کے ساتھ انجام ہوگا. یہ دولت نہیں لے کر کے گئے تو دوسرا انجام آپ کے لیے منتظر کھڑا ہے. اور یاد رکھیے گا مرنے کے بعد اللہ نے صرف 2 گھر بنائے ہیں انسانوں کے لیے، تیسرا گھر ہی نہیں بنایا رب العالمین. ایک گھر کا نام ہے جہنم اور دوسرے گھر کا نام ہے جنت. جتنے بھی پیدا ہوئے اور جا رہے ہیں ان کا ٹھکانہ 2 ہی ہے، یا تو وہ جنت میں جا رہے ہیں یا وہ جہنم میں جا رہے ہیں. جہنم کا جو عذاب ہے وہ بھی آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی آپ نے علماء سے سن رکھا ہے. فیصلہ اس دنیا میں آپ کو اپنی زندگی کا کرنا ہے کہ آپ کو جنت پسند ہے یا جہنم پسند ہے. اگر جنت پسند ہے تو ہر وہ برائی آپ کو چھوڑنی ہوگی جن برائیوں کی لذت سے آپ اپنے آپ کو ملذذ کرتے ہوئے دکھلائی دیتے ہیں. اور ان برائیوں کو اگر نہیں چھوڑا آپ نے اور رسمی اور اسمی مسلمان بن کر کے صرف زندگی آپ نے گزارا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی مصیبتیں نازل ہوں گی جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو جتنے جلدی مسلمان سمجھ لیں، اور جلسوں میں اس بات کا ہونا نہایت ضروری ہے. انہی تمام تر چیزوں کو سمجھانے کے لیے کائنات کا جو تکمیلی مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، انسانوں کو زمین پر بسایا رب العالمین نے. جب بسے تو کیا ہوا؟ معاشرہ پھیلا، خاندان پھیلا، کنبے قبیلے پھیلے. تو کنبے قبیلے کس لیے پھیلائے گئے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کنبے قبیلے نہیں ہوئے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے یہ جو تم کو قبیلوں میں بانٹا ہے اس لیے نہیں بانٹا کہ ایک دوسرے پہ لان تان کرو، اس لیے نہیں بانٹا کہ ایک کو بیکورڈ کلاس کہو اور اپنے کو اپر کلاس کہو. نہیں، اس لیے تمہیں نہیں بانٹا اولاد آدم. ہم نے تو تمہیں اس لیے بانٹا کہ ایک دوسرے سے تمہارا انٹروڈکشن ہو جائے، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے پریچے ہو جائے، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے تعارف ہو جائے. یہ تعارف کے لیے تمہارا بٹوارہ ہم نے کیا ہے. یہ اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ بننے کے لیے تمہارا بٹوارہ نہیں کیا ہے. اگر اپر ہی بن کے رہنا چاہتے ہو تو چاہے کسی بھی خاندان میں پیدا ہو جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. انصاریوں میں پیدا ہو جاؤ، منصوریوں میں پیدا ہو جاؤ، سیدوں میں پیدا ہو جاؤ، پٹھانوں میں پیدا ہو جاؤ، جس خاندان میں چاہو پیدا ہو جاؤ، اپر بننے کے لیے خاندان معیار نہیں قرآن نے رکھا ہے. رسپیکٹڈ بننے کے لیے قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں ہماری نگاہ میں رسپیکٹڈ، باعزت، باوقار، مکرم، محتشم وہ ہے جو ہم سے ڈرتا ہو، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہو، جو ہمارے صالح بندوں کے راستوں پہ چلتا ہو. الغرض یہ بات میں قصے کہانی کے طور پہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ یہ بنیادی بات ہم سمجھیں. آدم علیہ السلام آ گئے، انسانوں کا سیلاب آ گیا. 1000 برس تک یہ انسان اپنے خدا کا پابند رہا. 1000 سال کے بعد معلوم نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جس میں شیطان نے انسانوں پہ قبضہ پانے میں قدرت حاصل کر لی. اور اس نے کیا کیا؟ بڑے اچھے لوگ تھے. یہ شرک کدھر سے آیا؟ یہ کفر کدھر سے آیا؟ یہ خدا سے بغاوت انسانوں میں کہاں سے آئی؟ یہ بت پرستی کہاں سے آئی؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے. 5 یا 7 بڑے بزرگ تھے، اولیاء تھے. بڑی محبت اولیاء سے مسلمان کرتا بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے. بڑی محبت لوگ کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. اب مسلمان ان کے غم میں اتنا روتے تھے کہ انہیں چین نہیں آتا تھا کہ وہ صورتیں تو پنہا ہو گئیں، چھپ گئیں. اب شیطان بھیس بدل کے آیا ان لوگوں میں اور عقیدے پہ اس نے ضرب ماری. اس نے کہا دیکھو تم لوگ اتنا روتے ہو، مجھے تمہارا رونا دیکھا نہیں جاتا. آیا کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں. آیا کن کی شکل میں؟ حمایت کرنے والوں میں، مروت کرنے والوں کی شکل میں، ڈھارس بندھانے والے کی شکل میں. اس نے کہا تم لوگ بہت بے چین ہو، میں ایک کام کر دیتا ہوں، میں ان لوگوں کی مورتی بنا دیتا ہوں اور اپنے چوراہوں پہ نصب کر لو.
ہو بہو ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں، بنایا بھی، چوراہوں پہ نصب بھی کروا دیا۔ اب مسلمان کیا کر رہے تھے؟ جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے تو ایک طرح کی تسلی ہوتی تھی، روتے تھے لوگ، مگر بعد میں بدعقیدگی کے زہر نے ایسا انہیں برباد کیا کہ یہ انسان ابھی تک تو رونے دھونے تک تھا، ابھی تک تو صرف ان اولیاء اللہ کی محبت تک تھا اور شریعت کے دائرے میں تھا، مگر اس کے بعد شیطان نے وہ غلبہ پایا اور ابلیس نے وہ راستہ دکھایا کہ اب انہی مورتیوں پہ پھول ہار بھی ڈالے جانے لگے، اس کے بعد انہی سے منتیں اور مرادیں بھی مانی جانے لگی۔ اس طرح سے کفر اور شرک کا ایک دروازہ کھلا جو جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتنا زیادہ عروج پر پہنچ گیا کہ مومن نام کے دال میں نمک کی طرح لوگ رہ گئے، بقیہ ساری دنیا کافر و مشرک ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9.5 برس تک کا موقع تو دیا صرف تبلیغ کرنے کے لیے۔ ہمارے حضرت ہیں نا، ہر جگہ جاتے ہیں، لوگوں کو یہی سب باتیں بتاتے ہیں، جس کی قسمت میں ہوتا ہے قبول کر لیتا ہے، جو بدنصیب ہے بھاگ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک سمجھایا۔ نوح علیہ السلام کی عمر صرف 950 برس نہیں تھی، 950 برس تو ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے، اللہ جانے کتنی عمر تھی۔ اتنا لوگ تباہ ہو چکے تھے عقیدے کے اعتبار سے کہ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ سب نہیں سدھریں گے تو آپ نے بد دعا کر دی۔ آپ نے کہا اے اللہ ان کو سب کو غرق کر دے، جو تیرا باغی ہے زمین پہ ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نوح تمہاری دعا قبول کر لی گئی، انہیں تو میں برباد کر دوں گا مگر مومنین کو میں بچا لوں گا، جو تم پہ ایمان لائے ہیں، جو تمہارے امتی ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ باغیوں کو ہلاک کرتا ہوں، وفاداروں کو بچا لیتا ہوں۔ اسی طوفان میں سب برباد ہو جائیں، مومنین بچ جائیں گے، ان کے بچانے کا انتظام کرو۔ پوچھا کیا کروں مالک؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، یہ پہلے انجینئر پورا نقشہ لے کے آئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ماڈل پیش کر دیا کہ یہ بنائیے اور ایسے ایسے بنائیے، کشتی بنی۔ پھر بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نوح یہ کیا کر رہے؟ کہا بھائی طوفان آنے والا ہے، سب لوگ برباد ہو جاؤ گے جو اللہ کے باغی ہو، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اللہ نے کہا کشتی بناؤ، جب وہ طوفان آئے گا تو یہ کشتی اس پہ چلے گا۔ یہ پہلا تجربہ تھا، خوب مذاق اڑایا گیا اللہ کے نبی کا۔ وہ وقت بھی آ گیا۔ آپ جانتے ہو 950 برس کی تبلیغ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ علی اختلاف الروایات 72 یا 85 لوگ، یعنی 100 لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ کل مسلمانوں کی تعداد تھی جو کشتی میں بٹھائی گئی۔ برباد ہو گئی دنیا، ختم ہو گئے لوگ۔ اب یہ جو 85 لوگ تھے، انہی کے ذریعے یہ کائنات میں انسان پھیلے ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ چلتا رہا نبیوں کا سلسلہ، کفر کے مقابلے میں لوگ لڑتے رہے، چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا معاملہ۔ اب انبیاء ہر دور میں آزمائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی مقابلہ انہی مشرکین سے، حکومت نمرودی، عقیدہ نمرودی، عمل نمرودی بلکہ مردودی، ایسے لوگوں کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نظریہ توحید کا چراغ جلانے کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکالا گیا۔ جب آپ دین پہ عمل کرو گے، آج بھی وہ دور آ گیا۔ یہ NRC کیا ہے؟ یہ CAA کیا ہے؟ یہ NPR کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے۔ یہ NRC کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہی NRC تو نمرود نے حضرت ابراہیم پہ لگایا تھا، یہی NRC تو فرعون نے حضرت موسیٰ پہ لگایا تھا، اور آج کا فرعون یہ NRC آپ پر لگا رہا ہے۔ مگر وہ کیوں بچ گئے اور ہم کیوں نہیں بچ سکتے؟ وہ لوگ اس لیے بچ گئے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن۔
وہ تو نہیں گھبرائے، وطن سے نکال دیے گئے ابراہیم علیہ السلام، اور نکالنے سے پہلے آگ میں جلانے کا فیصلہ ہو گیا، جلا ڈالو اس کو، یہ اسلام کی بات کرتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، اسلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے، اور نہ حضور بانی اسلام۔ اسلام تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، سارے انبیاء کا دین اسلام تھا، سارے نبی اور نبیوں کی ماننے والی امتیں مسلمان تھیں، اور سارے نبیوں نے اپنے مسلمان ہونے ہی کا اعلان کیا۔ خود ابراہیم علیہ السلام اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، تو ہمارے نبی کے ذریعے اسلام نہیں آیا، حضور پر اسلام کی تکمیل کر دی گئی، حضور پر اسلام کو مکمل کر دیا گیا۔ اب بعد میں کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی رسول کی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا نا، معلوم ہے نا آپ کو، جلانے کے لیے جنگل سے اس نے کی جمع لکڑی، لگائی آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی، تو پھینکا اس میں ابراہیم کو۔ قدرت خدا کی تھی، اٹھائی آنکھ اپنی جس طرف نمرود نے دیکھی، چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا، صراط عشق میں ہر سو فنا فی اللہ لکھا تھا، مگر ہر ہر قدم پر فی امان اللہ لکھا تھا، میری ہمت پہ خالق نے جزاک اللہ لکھا تھا، جبیں پہ لا الہ اور دل پہ الا اللہ لکھا تھا، میری آنکھوں کی پتلی میں رسول اللہ لکھا تھا۔ آتش نمرود سے بھی نکلے، اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ جب نکلے ہیں وطن سے تو میاں بیوی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم اور ان کے ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 آدمی کا قافلہ اللہ کی راہ میں نکل گیا، فلسطین پہنچے۔ اللہ نے حکم دیا لوط کو فلاں جگہ چھوڑو، تم یہاں رہو۔ 85 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے اسماعیل۔ اب ذرا قربانیوں سے کیسے کیسے گزر رہے ہیں وہ دیکھیے، میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس زمانے کو جب میں نے اپنے ابراہیم کو ہر طرح کی آزمائشوں میں جھونکا، اور میرا ابراہیم ہر طرح کے امتحان میں کھرا اتر گیا۔ تو کھرا اترنے کے بعد اللہ کا انعام کیا آیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اب تمہارے امتحان میں کامیاب ہونے پر میں تم کو سب سے بڑا انعام دیتا ہوں، ساری انسانیت کا امام بنا کر۔ آپ نے بھی سنا نا کہ امام کا درجہ کیا ہوتا ہے، تو جب محلے کے امام کا یہ درجہ ہے تو انسانیت کے امام کا کیا درجہ ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کا جب امام بنایا تو آپ کو اپنی نسل یاد آ گئی۔ آپ کہتے ہیں پروردگار قال ومن ذریتی، اے اللہ میری نسلوں کو بھی امام بنائے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ابراہیم ظالموں تک میرا وعدہ نہیں پہنچتا، تمہاری نسل میں اگر ظالم پیدا ہوں گے تو امامت چھین لی جائے گی۔ اب یہیں سے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل بھی نسل ابراہیم میں ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسل ابراہیم میں ہیں۔ امامت محمد عربی کو عطا کی جا رہی ہے، نہ ابو لہب کو دی جا رہی، نہ ابو جہل کو دی جا رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں یزید بھی نسل ابراہیم کا ہے، اور حضرت حسین بھی نسل ابراہیم کا حصہ ہے، مگر امامت ظالم کو نہیں دی جا رہی، امامت مظلوم کو دی جا رہی ہے۔ امام مسلمانوں کا یزید نہیں بنایا جا رہا ہے، امام مسلمانوں کے حسین بنائے جا رہے ہیں۔ ہو گیا صاحب؟ اب جب سب یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو، چھوٹا سا بچہ ہے تمہارا، دودھ پی رہا ہے، اور اپنی بیوی ہاجرہ کو فلسطین سے نکلو، بوادٍ غیر ذی زرع میں پہنچاؤ۔
جہاں دانا نہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، آدمی نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں. حکم ہوا، گائیڈ لائن ملی، عمل تو کرنا تھا، چل دی. یہ توکل پیدا کرنا پڑے گا. پہنچے بے وادے غیر ذی زرعین میں، کہاں؟ مکہ. کچھ نہیں تھا وہاں، نہ آدم نہ آدمزاد، نہ پانی نہ دانا نہ کھانا، کچھ بھی نہیں تھا نا. وہاں جب پہنچے تو حکم ہوا کہ ابراہیم اب بیوی بچے کو یہیں چھوڑیے اور آپ جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچہ چھوڑا اور چل دیے. آپ ذرا تصور کرو اس کا، آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو کیا کرو گے؟ ختم کر دیا جائے؟ نہیں جی نہیں. کیا کیا جائے؟ سوچیں. ذرا سا نقصان ہوتا ہے ایمان تک قربان کر دیتا ہے مسلمان. نکاح اور طلاق کے معاملے میں 1985 میں لڑائی آپ کی لڑا تھا نان و نفقہ کے سوال پر. نان و نفقہ کا معاملہ کیا ہے؟ شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ عدت کی مدت تک طلاق دینے والا شوہر مطلقہ عورت کو نان و نفقہ دے گا، اس کے بعد عورت کا کوئی ذمہ اس کے اوپر نہیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ اس کے خلاف دے دیا کہ نہیں، صرف عدت کی مدت تک نہیں دے گا. تو کب تک دے گا بھائی؟ جب تک یہ مر کر ہندوستان سے قبرستان نہیں پہنچ جاتی تب تک دینا پڑے گا، یا جب تک یہ دوسری شادی نہیں کر لیتی تب تک دینا پڑے گا. آیا یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف فیصلہ نا؟ آپ میں جو بڑے بزرگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، 1985 کا دور دیکھے ہوں گے، وہ شاہ بانو کیس کو جانتے ہیں. لڑے ہم، دھواں دھار لڑے 2 سال تک، پورے ملک میں بوال مچا کے رکھا. اور 1996 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو پارلیمنٹ سے بدلوا دیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کو پارلیمنٹ نے ڈیلیٹ کیا ہے. جون 1996 میں یہ لڑائی ہم لڑے تھے 1984 اور 85 میں. جو بچے لا پڑھ رہے ہیں سیکنڈ سیمسٹر میں، انہیں شاہ بانو کیس پڑھایا جا رہا ہے. تو اب فیصلہ ہو گیا. فیصلہ کیا کیا تھا؟ ملک کے آرٹیکل 125 CRPC کے تحت فیصلہ ہوا تھا، جو ملک میں لاگو ہے، کہ اگر بیوی کو طلاق دے رہے ہیں آپ، پوری زندگی آپ کو اس کا خرچہ دینا پڑے گا. یہ ہے آرٹیکل 25 CRPC. ہم اس کے خلاف لڑے. آرٹیکل شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1936 کے تحت، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1936 یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اگر طلاق کا کوئی مسئلہ آئے گا، وراثت کا کوئی مسئلہ کورٹ میں آئے گا، مسلمانوں کے ہبہ کا کوئی مسئلہ آئے گا، اوقاف کا کوئی مسئلہ آئے گا، مسلمانوں کے انٹرنل مسائل کا کوئی بھی مسئلہ آئے گا، تو ہندوستان کی عدالت ہندوستانی قانون کی بنیاد پہ فیصلہ دینے کی مجاز نہیں ہے. شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1936 کی بنیاد پر قرآن اور سنت کی روشنی میں ہندوستان کی عدالت فیصلہ دینے کی پابند ہے. ہم لڑے اور کامیابی ملی. اب سنیے، اب مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آرٹیکل 125 CRPC تو موجود ہے. عدالت یہ کہتی ہے کہ جو مسلمان آرٹیکل 125 کے تحت آئے گا نان و نفقہ مانگنے، ہم اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے. تو ہم نے تو شریعت کو بچانے کا کام کیا. اب مسلمان کو چاہیے کہ اگر آپس میں جھگڑا بھی ہوا ہے اور آپ نے بیوی کو طلاق بھی دے دیا ہے، تو بیوی کے گھر والے آپ سے بدلہ لینے کے لیے شریعت کے اعتبار سے نان و نفقہ نہیں لینے جاتے، بلکہ شریعت کے خلاف غداری کر کے اسی آرٹیکل کے ذریعے جا کر کے عدالت میں دہائی دیتے ہیں، جس آرٹیکل کے خلاف 1985 میں لڑائی لڑی گئی. 4 پیسے کے لیے مسلمان ایمان بیچتا ہے. جو مسلمان مسلم پرسنل لا کے تھرو نہ جا کر 125 ایکٹ کے مطابق جاتا ہے، وہ شریعت سے غداری کرتا ہے. تو ایسے مسلمانوں کو پہ اگر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے. ہمارے تو حالات یہ ہیں.
ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، بیٹا کو چھوڑ آئے، بیوی کو چھوڑ آئے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا ابراہیم اس لق و دق صحرا میں جہاں پانی نہیں، جینے کا کوئی راستہ نہیں، تم ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے یا ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا فیصلہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا خوشی سے جائیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ چلے گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کیسے زمزم نکلا، پھر آپ کو معلوم ہے کیسے وہاں آبادی بسی، اللہ نے راستہ کیسے پیدا کیا وہ سوچیے۔ اور اس راستے سے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں گزارا جا رہا ہے، میں اخیر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک 10-15 منٹ اور۔ کائنات کے تکمیلی مرحلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر کے گزارا جاتا ہے، کسی مقصد کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب زمزم نکلا، پانی ابلنے لگا، ایما کے جہاں پڑتے ہیں قدم پیدا وہیں زمزم ہوتا ہے۔ ایڑیاں رگڑی ہے حضرت اسماعیل نے، اللہ نے فوارہ پیدا کر دیا۔ اور جانتے ہو قدم اسماعیل کی برکت کیا ہے مسلمانوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری دادی حضرت حاجرہ نے ریت اٹھا کر پانی کے چشمے کے گرد گھیرا جیسے مڈیر بنائی جاتی ہے، اور فرمایا زم زم، اس کے معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری دادی نے زمزم نہ کہا ہوتا تو یہ پانی ساری کائنات کو گھیر لیتا۔ اب جب پانی آیا تو پرندے آنے لگے۔ ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا تاجروں کا۔ اس زمانے کی تجارت کیا تھی؟ میں قصے کے طور پہ یہ بات آپ کو کس لیے سنا رہا ہوں؟ میں نے تو جو قرآن کریم کا مفتی صاحب مطالعہ کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کریم بیشتر طور پر قصوں کے ذریعے اپنی بات کہہ رہا ہے۔ سورہ قصص، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ لقمان، سورہ یونس، قصے ہی قصے ہیں۔ سورہ سبا، ہر سورت میں کوئی نہ کوئی قصہ موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، خیر، تو وہ قافلہ پہنچا پانی دیکھ کر۔ تجارت میں ان کے پاس سامان کیا ہوا کرتے تھے؟ آج نا پیٹرول نکلا ہے، بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے، یہی ان کا سب سے بڑا احساسات ہے، اور اسی پہ ان کی زندگی گزرتی تھی۔ بہت بڑا قافلہ آیا، نام ہے قبیلہ بنی جرہم، جرہم بھی کہتے ہیں، جرہم بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو پانی دیکھا تو صحرا میں پانی تو سب سے بڑی نعمت ہے نا، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے۔ دیکھا ایک خوبصورت عورت ہے، ایک خوبصورت شہزادہ ہے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے۔ اے اس جھرنے کی مالکن، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہاں اپنی بستی بسا کے رہنا شروع کریں۔ ہماری تجارت میں آپ نصف تجارت کی حصہ دار، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس مال ہے یہ آدھا آپ کا، آدھا ہمارا، جگہ ملکیت آپ کی، یہیں سے ہم تجارت کریں گے، یہیں واپس آئیں۔ وہ بچہ جس کے لیے پانی نہیں تھا، وہ مقدس ماں جس کے پاس دانا نہیں تھا، تھوڑی ہی دیر میں قدرت نے فیصلے کس طرح سے دیے ہیں اور کس طرح سے خزانہ ابل کر رہا ہے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہو، سب سے مالدار آدمی، ساری چیزیں۔ حضرت ابراہیم پھر آئے، دیکھا کہ معاملہ پلٹا ہوا ہے، پھر چلے گئے، پھر آتے رہے۔ ایک مرتبہ آئے تو اور آخری امتحان میں ڈال دیے گئے۔ ابراہیم، جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے تمہیں، وہ میری راہ میں قربان کر دو۔ بیٹے تک کی قربانی تک، 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے قربانی میں، رات میں وہی خواب، دوسرے دن 200 وہی خواب، تیسرے دن پھر 100 وہی خواب۔
نے سوچا کہ اب میں اپنی ساری ملکیت کا جائزہ لوں کہ میری ملکیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے۔ حضرت اسماعیل پہ نظر پڑی، نبی ہیں نا، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ حضرت اسماعیل کے سامنے جب آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے باپ کر گزریے وہ کام جو رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے کو صابروں میں پائیے۔ آئے آئے ذبح بھی اپنے جانتے بوجھتے تو ذبح کر دیا تھا انہوں نے۔ آنکھ کی پٹی کھولی تو دیکھا، اچھا یہ بھی مشورہ حضرت اسماعیل نے دیا حضرت ابراہیم کو کہ بابا بیٹے کو قربان کر رہے ہو آپ اللہ کی راہ میں، کیسے خون دیکھو گے؟ اگر خون دیکھ کے ذرا سا مروت اسماعیل کے لیے آپ کے دل میں پیدا ہوئی تو قربانی بھی بیکار ہو گئی، اس لیے کہ قربانی اللہ کے لیے دی جا رہی ہے۔ تو بابا آپ اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لو، میں باندھ دیتا ہوں، مگر پہلے میرے ہاتھ پیر میں رسی باندھ دو، تاکہ جب میری قربانی ہو تو آپ کے دل اور دماغ میں کہیں سے بیٹے کی محبت کی کوئی رمق نہ پیدا ہونے پائے۔ اس تیاری کے ساتھ قربانی دی گئی، اور جب چھری چلی، ہاتھ خون میں نہایا ہوا محسوس ہوا تو پٹی کھولی تو دیکھا ماجرا ہی دوسرا ہے۔ وہاں اسماعیل ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ایک مینڈا ذبح ہو چکا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ بتاتی ہے کہ چھری کو زور سے پتھر پہ مارا اور کہا کمبخت، اللہ کی راہ میں چلنے سے تو نے غداری کی۔ چھری نے رب سے کہا مولا مجھے زبان دے دے۔ یہ معجزات نبوت میں سے ہے، یاد رکھیے گا، یہ عقل میں سمانے والی بات نہیں ہے۔ ابو جہل کی مٹھی بند مٹھی کے کنکروں نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ درخت چل کر آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ سورج واپس پلٹا تھا یا نہیں پلٹا تھا؟ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہ سب معجزات نبوت میں ہے۔ چھری پکار اٹھی، السلام علیکہ یا خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست آپ کو سلام۔ حضور غصہ مت ہوئیے، آپ کو جو حکم ہوا تھا وہ آپ نے کیا، مجھے جو حکم تھا میں نے کیا۔ آپ کو حکم تھا گردن پہ چھری چلا دو، آپ نے چلا دی۔ مجھے حکم ہوا تھا خبردار گلوے اسماعیل کاٹنا مت، اس لیے کہ تکمیل کائنات کا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ کائنات کو جس مقصد کے لیے اور جس کے لیے پیدا کیا ہے میں نے، ابھی وہ پردے غیوب میں ہے۔ یہی تو وہ اسماعیل ہیں جن کی پشت سے چل کر میرا وہ مقصود آخر آئے گا جس کے لیے میں نے انہیں تاریخی عوامل میں سفر کروایا ہے۔ اب یہ بڑے ہو گئے، اسی قبیلے میں شادی ہو گئی، ایک 15 منٹ اور لوں گا آپ کو۔ اسی قبیلے میں شادی ہوئی، خوبصورت عورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم رہو فلسطین میں اور نگہبانی کرو مکہ تک۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے، ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ شادی وادی ہو گئی، آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں تھے نہیں۔ پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہیں باہر گئے ہوئے۔ اجنبی مسافر تم کون ہو؟ تو آپ نے کہا کہ اجنبی مسافر اسماعیل سے ملنے آیا تھا، ملاقات نہیں ہوئی، آپ سے ملاقات ہو گئی، میں جا رہا ہوں۔ اسماعیل جب آئیں تو ان سے کہہ دینا، وہ پوچھا اس عورت سے کہ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ کہا بہت برا حال ہے، بڑے برے حال میں ہماری گزر بسر ہو رہی ہے۔ جتنی بے صبری کی بات ہو سکتی تھی ساری بے صبری کی بات، اور جتنے شکوے کی بات ہو سکتی تھی سارے شکوے کی بات اس عورت نے ابراہیم علیہ السلام سے کر لی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جب اسماعیل آئیں، میں تو جا رہا ہوں، جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ ایک اجنبی مسافر آیا تھا اور وہ بول کے گیا ہے کہ تم اپنی چوکھٹ بدل دو۔
آئے، معلوم ہوا جنبی مسافر آیا تھا، بول کے گیا ہے چوکھٹ بدل دو، تو میں اوف یہ تو میرے باپ تھے، اور حکم یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ آپ نے فوراً طلاق دے دیا بیوی، اسی قبیلے میں دوسری شادی ہو گئی، دوبارہ آئے ابراہیم علیہ السلام، پھر نہیں تھے یہ گھر میں، دوسری بیوی، پوچھا کیا حال چال ہے آپ لوگ؟ کہا حضور اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی بڑی برکتیں ہیں ہمارے پاس، ہمارے رب نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا حضور آنکھیں دی ہیں، ہم اندھے نہیں، یہ آنکھوں کی روشنی معمولی نعمت، یہ زبان دیا جس سے ہم بول رہے ہیں معمولی نعمت، یہ کان دیا جس سے ہم سن رہے ہیں معمولی نعمت ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی غریب سے غریب آدمی کہے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، آپ اس سے کہیے 2 کروڑ روپیہ دیتا ہوں ایک ہاتھ کاٹ کے دے گا؟ تو یہ کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ اس عورت نے بے پناہ اللہ کا شکر ادا کیا، کہنے میں جا رہا ہوں، اسماعیل آئے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا چوکھٹ مت بدلنا۔ بس اب یہی تقریر کا جو پورا مواد ہے وہ یہی ہے، چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ بدل دیا، چوکھٹ مت بدلنا۔ کیوں؟ پروردگار جس راستے سے ہمارے آقا کو بھیجنے کی تیاری کیے ہوئے تھا اور جو سبیلیں پیدا تاریخی مراحل میں کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ ایسی عورت نور نبوت کی امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی جو عورت بے صبری ہو اور شکوہ کرنے والی ہو۔ چونکہ حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد رسول اللہ کو دنیا میں آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ایسے پاک ارحام کے ذریعے نور نبوت کو منتقل کیا گیا کہ کہیں سے کوئی عیب کوئی نقص ان لوگوں کے اندر نہ ہو۔ دوسری عورت جو شکوہ سنج نہیں تھی، صابر تھی، عادل تھی، عبادت گزار تھی، اللہ کی فرما بردار تھی، اللہ کی رضا پہ راضی برضا تھی، اس عورت کی جب یہ چیز دیکھی تو کہا چوکھٹ مت بدلنا، یعنی یہ ہے وہ گود جس گود سے چل کر وہ نور نبوت آگے بڑھے گا۔ 2500 سال تک حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ 2 بھائی تھے نا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، چھوٹے تھے اسحاق علیہ السلام، 13 سال چھوٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، 2000 برس تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، سب اولاد بنی اسرائیل میں آئے ہیں، سب اولاد اسحاق میں آئے ہیں۔ ایک نبی بھی اولاد اسماعیل میں نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 570 برس کے بعد اولاد اسماعیل میں امام الانبیاء آئے، ہمارے آقا آئے 570 برس، 2500 سال کے بعد۔ تو آئے تو کیسے آئے؟ ان کے آنے کا جشن کیسے کیا گیا؟ ان کے آنے کا ماحول کیسے بنایا گیا؟ اورا کیسے بنا؟ وہ سن لیجیے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اب تم میرے عبادت کے لیے میرا گھر بناؤ۔ اب یہ آخری مرحلہ ہے، لگ گئے گھر بنانے میں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو زمانے کو جب اللہ کا ایک مستری جس کا نام ابراہیم تھا اور اللہ کا ایک مزدور جس کا نام اسماعیل تھا، یہ دونوں اپنے رب کی مزدوری کر رہے تھے اور کعبے کی دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس کاوش کو قبول کر لے، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد کیا دعا کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنا کر رکھ۔ آج ہم مسلمانوں میں یہی جذبہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کا مسلم بن کر مسلمان دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا مسلم نہیں ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، وہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا مسلم نہیں ہے جو اللہ کے دین کی سرحدوں کو پامال کرتا ہے۔ وہ شرابی مسلمان اللہ کا سچا مسلم نہیں ہے، اور جب سچا مسلم نہیں ہے تو جہنم اس کا مقدر ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کلمہ پڑھ لیا تو جہنم سے بچ جائیں گے، کلمہ جہنم سے نکال ضرور لے گا، مگر صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر جہنم سے بچنا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جہنم میں جانا پڑے گا۔ کلمہ پڑھا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ کلمہ پڑھا ہے، زناکاری کر رہے ہیں، جائیں گے جہنم میں۔ تو جہنم کی سزا ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ان بد عمل مسلمانوں کے لیے بھی جہنم کی سزا ہے جو نماز کو چھوڑتے ہیں، جو اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں اور صرف گائے کا گوشت کھانے کے لیے اور بکرے کا گوشت کھانے کے لیے رسمی اور اسمی مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا۔ آگے آیت کیا ہے؟ کرونا نے بڑا غضب کیا ہے، قوت حافظہ پہ اتنا برا اثر پڑا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، آگے ہاں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہم باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنا کے رکھ، اور ہماری نسل میں ایک امت مسلمہ پیدا کر۔ سنیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کعبے کی تعمیر کے وقت، امۃ مسلمۃ لک۔ وہ کون ہے امۃ مسلمۃ لک؟ وہ آپ ہو۔ قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، مسلمانوں تم کچھ نہیں ہو، صرف ابراہیم کی ملت ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا دعا ہے قسم خدا کی، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، اپنی اطاعت کے طریقے سکھا دے۔ کیا قرآن آیا ہے صرف چومنے کے لیے، گنڈا تعویذ کے لیے؟ قرآن آیا ہے عمل کروانے کے لیے۔ بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور قرآن نہیں پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھا بھی ہے اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اگر عالم ہے تو وہ بھی ظالم ہے۔ جب یہ دعا کر چکے، اب آئے اس جگہ جہاں تاریخی مراحل کی تکمیل کا وقت آیا، ہو گئے۔ اب اس کے بعد باپ بیٹا نے ہاتھ اٹھایا، کہا مالک تیرے مزدور مزدوری کرنے کے بعد تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، کعبے کے معمار کعبے کی تعمیر کے بعد کہتے ہیں مالک اب ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھیک میں کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ مولا اب بھیک میں ہم تجھ سے امام الانبیاء مانگ رہے ہیں، بھیک میں اپنی نسل میں ہم خاتم النبیین مانگ رہے ہیں، بھیک میں ہم تجھ سے آمنہ کا لال مانگ رہے ہیں، بھیک میں ہم تجھ سے عبداللہ کا لقب جگر مانگ رہے ہیں۔ مولا بھیک میں ہم تیرا وہ مقصود مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے تو نے آسمان کی چھت بنائی ہے، زمین کو مہک بنایا ہے، ذروں میں چمک پیدا کی ہے، ستاروں میں دمک پیدا کی ہے، چاند کو چاندنی بخشی ہے، سورج کو روشنی بخشی ہے، کائنات کو تابندگی بخشی ہے، نسیم سحر پیدا کیا ہے، باد صبا پیدا کیا ہے، گلوں میں نکہت پیدا کیا ہے، کائنات عالم میں جینا پیدا کیا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اب ان کو بھیج دے، میرا مصطفیٰ دے دے مجھے۔ یہ دعائے ابراہیم ہے، میلاد النبی کی دعا 2500 سال پہلے کعبے کی تعمیر کے بعد بنایا میں نے ہے، بسانے والا بھیج دے۔
حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں۔ آنے کے بعد کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، چونکا دیجئے بندوں کو، جگا دیجئے ان بندوں کو۔ اللہ کیا چاہتا ہے ان بندوں سے؟ اللہ کی آیتیں سنا دیجئے ان بندوں کو، تزکیہ کر دیجئے ان بندوں کا۔ گندگی عقیدے میں ہے تو عقیدے کی صفائی کر دیجئے، گندگی عمل میں ہے تو عمل کی صفائی کر دیجئے، گندگی سیاست میں ہے تو سیاست کی صفائی کر دیجئے، گندگی مذہب میں ہے تو مذہب کی صفائی کر دیجئے، گندگی بدعات کی ہے تو بدعات کی صفائی کر دیجئے، گندگی خرافات کی ہے تو خرافات کی صفائی کر دیجئے، گندگی رشوت کی ہے تو رشوت کی صفائی کر دیجئے، گندگی خاندانی فخر و مباحات کی ہے تو اس کی صفائی کر دیجئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی تزکیہ کرتا ہے، میرا نبی علم سکھلاتا ہے، میرا نبی حکمت کے دریا بہاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک مصطفیٰ کی آمد سے پہلے انسان کھلی ہوئی گمراہی میں تھا۔ تو ان گمراہ انسانوں کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن سے ان کا رشتہ جوڑ دیا جائے، نماز سے ان کا رشتہ جوڑ دیا جائے، عبادات سے ان کا رشتہ جوڑ دیا جائے، اخلاقیات سے ان کا رشتہ جوڑ دیا جائے، معیشت اور معاشیات سے ان کا رشتہ جوڑ دیا جائے، حسن معاشرت سے ان کا رشتہ جوڑ دیا جائے۔ اور وہی سب کچھ حضور سرور عالم نے کیا۔ 23 سال کی مختصر سی مدت میں وہ جو نہ تھے، 23 سال کی مختصر سی مدت میں حضور نے کایا پلٹ دی کائنات کی۔ کفر کی جگہ اسلام دکھائی دینے لگا، شرک کی جگہ ایمان دکھائی دینے لگا، بدعت کی جگہ سنت دکھائی دینے لگی۔ بیٹیوں کا گلا کاٹنے والے بیٹیوں کی عزت کے محافظ بن کر کے سامنے آ گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبینے وقت پر۔ 23 سال میں کیا انقلاب لائے ہیں سرکار۔ اب حضور کے جانے کے بعد اس انقلاب کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری امت رسول پر ہے۔ کیا امت اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے؟ میلاد النبی کا جشن تو منا رہی ہے امت، جلوس بھی نکال رہی ہے امت، مگر نماز نہ پڑھ کے جلوس نکال رہی ہے یہ امت۔ صرف جمعہ تک جا کے یہ امت نماز پڑھ رہی ہے۔ کتنے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ جتنا جمعہ کے دن آپ مسجدیں بھر دیتے ہو، رو رہے ہو مودی کو، یوگی کو، ڈھونگی کو، کاہے کو رو رہے ہو بھائی؟ یہ تو تم پہ مسلط کیے گئے ہیں نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، یہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یہ خدا کی طرف سے مسلط ہیں ہمارے اوپر رشوت لینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، برائی بے حیائی کرنے کی وجہ سے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جب امت بدعمل ہو جائے گی تو اس پہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جائے۔ کیا بدعملی نہیں ہے؟ نفس کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو دین کا حصہ ہم بنا لیتے ہیں، اور دین کو اپنے نفس پہ ہم قربان کر دیتے ہیں۔ اس برائی کے خول سے ہمیں برآمد ہونا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا۔ جمعہ میں جگہ نہیں ہے مسجد میں، عصر میں مسلمان معلوم نہیں کس قبرستان میں جا کے دفن ہو گیا۔ تو اگر جلسوں سے کچھ لے کے جانا ہے آپ کو تو جلسوں سے میلاد النبی کا تحفہ ہے عبادت، وہ لے کے جائیے۔ میلاد النبی کا تحفہ ہے اخلاق، وہ لے کے جائیے۔ میلاد النبی کا تحفہ ہے علم، وہ لے کے جائیے۔ میلاد النبی کا جلوس نکال کے ڈی جے مت بجائیے، یہ حرام کاری بند کر دیجئے۔ کس نبی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ؟ جلوس چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، جلوس نہیں رک رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، جلوس چل رہا ہے آپ کا، نماز نہیں۔ جلوس افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟ نکالو جلوس، کوئی نہیں منع کرتا، وضو کے ساتھ نکالو، درود پڑھتے ہوئے چلو۔ جہاں نماز کا وقت ہو گیا، جہاں اذان ہو رہی ہے، روک دو جلوس کو،
پہلے نماز پڑھو بعد میں جلوس لے کے چلو. ہمیں طریقہ سکھایا گیا، سلیقہ سکھایا گیا. بس رسم ہو گئی، میلاد النبی آئی، جھنڈے لگا دیے گھر پہ. دل کی چھت پہ بھی اسلام کا جھنڈا لگایا. نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن. پکڑا کب؟ تو یہ فریب دینے والے نعرے بند کیجئے اور امت کو پیغام اس اسٹیج سے ہے. اولیاء اولیاء کیوں کہلاتے ہیں؟ اسی لیے کہلاتے ہیں کہ آپ سال میں ایک مرتبہ رسمی طور پر جشن میلاد مناتے ہیں. اولیاء لمحہ لمحہ جشن میلاد مناتے تھے. جب شریعت پہ عمل تب جشن میلاد ہے. جس سانس نے شریعت قبول کیا اس نے جشن میلاد النبی منا لیا ہے. مسلمان مسجد کے لیے جاتا ہے تو اس کا اٹھتا ہوا قدم بولتا ہے کہ ہم جشن میلاد النبی منا رہے ہیں. مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنے کا عمل بولتا ہے کہ ہم جشن میلاد النبی منا رہے ہیں. مسلمان شراب سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بولتی ہے کہ یہ جشن میلاد النبی منا رہا ہے. مسلمان سود لینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ عمل بولتا ہے کہ ہم جشن میلاد النبی منا رہے ہیں. مسلمان حلال تجارت کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو اس کی یہ پرورش بولتی ہے کہ ہم جشن میلاد النبی منا رہے ہیں. شریعت پہ عمل کرنا جشن میلاد النبی منانا ہے. ورنہ سورج کے نکلنے کی خوشی اندھوں کو کیا ہو سکتی؟ سورج نکلے تو رات ہے، نہ نکلے تو رات. اندھے کو سورج کے نکلنے سے کوئی خوشی نہیں مل سکتی. سورج کے نکلنے کی خوشی تو آنکھ والوں کو ملتی ہے. آفتاب نبوت نکلا ہے، ماہتاب رسالت نکلا ہے. ان کے نام اور ان کے میلاد کی خوشی ان کے لیے ہے جو ان کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. ان اندھوں کے لیے کون سی خوشی ہے جو اندھے ان کے حکم سے دن رات بغاوت کرتے ہیں اور پھر نعرہ لگاتے ہیں. یہ اندھے تو ان کی ذات کو منہ چڑھا رہے ہیں. یہ اندھے تو ان کی عظمت و حرمت کا مذاق اڑا رہے ہیں. حضور پہ جان دے دیں گے، حضور پہ ہمارے ماں باپ قربان اور حضور کی نماز بھی قربان. یہ کیسی پالیسی ہے بھائی؟ اللہ کے حبیب نے آپ کو کروٹ کروٹ ٹھنڈک پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی؟ طائف میں پتھر کھا رہے تھے، آپ کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے. بدر میں مصیبتیں اٹھا رہے تھے مگر ٹھنڈک آپ کے وجود کو پہنچا رہے تھے. احد میں دندان مبارک شہید ہو رہا تھا مگر ٹھنڈک آپ کے وجود کو پہنچا رہے تھے. جس نبی نے لمحہ لمحہ آپ کو ٹھنڈک پہنچائی، ان بے غیرت مسلمانوں کو شرم کیوں نہیں آتی جو بے غیرت مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر اللہ کے حبیب نے، اگر مگر کیا، یقیناً اللہ کے حبیب نے آپ کے روئے روئے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. کیا 5 وقت کی نماز پڑھ کر آپ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟ آخری بات عرض کر کے جانا چاہتا ہوں. 2 کام کر لیجئے، زندگی سنور جائے گی. ایک تو اللہ کا در پکڑ لیجئے مضبوطی سے، جس کا نام مسجد ہے. ایک اللہ کا در پکڑیے مضبوطی سے، دوسرے اللہ کا ڈر پکڑیے مضبوطی سے. اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا در یہ دونوں آپ کے ہاتھ آ گیا پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب العالمین آپ کا نگہبان ہے. تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ جتنی ایمانداری سے آپ نے دونوں تقریریں سنی ہیں اور دونوں تقریروں سے جو کچھ آپ کو پیغام دیا گیا ہے، اور یہ پیغام تو ہم لوگ تقریر کے ذریعے دیتے ہیں. ہماری تقریر میں کتنا اثر ہوتا ہے، اللہ اثر دے دے، اللہ سے ہم اس کی دعا کرتے ہیں. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تقریر نہیں کرتے، ان کی خاموشی پر تقریریں قربان ہو جاتے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ اسلام کے داعی ہیں کہ یہ لوگ اپنی خاموشی کے ذریعے فساد امت کو مٹا دیتے ہیں اور اصلاح امت کا کام کر جاتے ہیں. یہ لوگ اپنی سادگی سے، سادگی کے باکپن سے، اپنی عبادت سے، اپنے اخلاق سے، اپنی مروت سے
نبی پاک کے راستے پہ امت کو لاتے ہیں۔ ان لوگوں کا پیغام یہ ہے، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ اس پہ عمل کیجئے، اپنے محلے کو دیکھیے، محلے کی خرابیوں کو مل جل کر کے دور کیجئے، لوگوں کو پیار سے سمجھائیے۔ میرے بھائی، اس دنیا میں تو صحابہ قتل کیے گئے، امام حسین علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ شہید کر دیے گئے، تو کیا اسلام چھوڑ دیا؟ یہ یزید کے ظلم سے تنگ آ کر رونا دھونا شروع کر دیا؟ تو آج کی یزید جو آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اس طرح کے ظلم کو مٹانے والا بھی رب العالمین ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لیجئے، رب راضی ہو جائے گا، سب راضی ہو جائے گا۔ ہمارا رب روٹھا ہوا ہے، اس کی رحمت ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ اپنے معبود کو راضی کیجیے، اپنے مصطفیٰ کے سچے وفادار بنیے، آپس میں میل محبت رکھیے، جھگڑا نفاق کو دور کیجیے، ظلم عدوانی سے بچیے، مقدمہ بازی اور رشوت خوری اور سود خواری، شراب نوشی، زناکاری، یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول میں عام ہو چکی ہیں، ان سے نجات حاصل کیجئے تاکہ جہنم کا دروازہ آپ پہ بند ہو، اور نیکیاں کیجئے تاکہ جنت کا دروازہ آپ پہ کھلے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے، اور صحیح معنوں میں جشن عید میلاد النبی منانے کی فہم عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے۔ اخیر میں دعا کرتا ہوں، میرے معبود، میں نے جہاں تک ممکن ہو سکا تیرے بندوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس پوری گفتگو میں بھی میری کم علمی کی وجہ سے اگر میری کوئی زبان میں لفظش ہوئی ہو، شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی جملہ نکلا ہو، تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں اس سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔